اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ اس کے دیکھنے والوں کو دیکھو تو سمجھو کہ وہ دیکھا گیا۔ دوستی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملو جو اللہ کے دوست ہیں۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے۔ عبادت کا معنی ہے مالک کا قرب۔ مالک کا قرب جو ہے وہ نیک لوگوں کو مدہم کرے گا اور دھیما کرے گا۔ اگر کسی کو حقیقت کی تمنا ہو جائے تو دل میں یہ شکر ادا کرنا کہ حقیقت نے ہی تمنا پیدا کی ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو گے وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ علم یا تو ارشاد سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ زیادہ آرزوؤں کو کبھی زندگی نہیں ملتی اور ایک آرزو کو کبھی موت نہیں آتی۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ہدایت یافتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ اللہ کریم کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ تعلق میری غلطی سے منقطع نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے جانثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں۔ تو یہ پرانا فیض ہے۔ جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ کتاب سے نہیں ہے بلکہ ذات سے ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب احترام میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کے مقربوں کے قریب رہنے میں ہے۔ اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو افضل چیز بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی مل جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ان آنکھوں کو دیکھنا بس بڑی بات ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ اسے آپ ولی کہیں۔ گویا کہ درجے کہاں سے آئے؟ درجے نسبت سے آئے۔ ولایت کہاں سے آئی؟ ولی کی محبت سے آئی۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ اللہ جس پر راضی ہے آپ اس کی ادا اختیار کر لو، اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو دیدار حق ہوا یا دیدار عرفان حق ہوا ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جن لوگوں کو یہ نہیں ہوا وہ ان تک اللہ کا یہ رحم اور فضل پہنچائیں۔ آپ کسی محفل میں کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی،
کوشش کر کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا ہوا اسے آواز دے کے آگے بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں، اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ شکر کرو کہ آپ کو ہر چیز بغیر تقاضے کے ملی، تقاضے کے بغیر آپ کو اسلام عطا فرمایا گیا۔ اللہ نے آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، بلکہ آپ کے مانگے بغیر آپ کا رابطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے محبت عطا نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔